تو میرے عزیزوں، آج ہمارا جو ٹاپک ہے وہ ہے نسلی لعنتوں سے چھٹکارا۔ ہماری جو مرکزی آیت ہے وہ استثنا کی کتاب، اس کا 28واں باب، اس کی 15ویں آیت سے ہم خدا کے کلام کی تلاوت کریں گے 15، اور اس کے بعد 28ویں باب کی پہلی آیت سے ہم خدا کے کلام کی تلاوت کریں گے۔ بڑے غور کے ساتھ آپ نے خدا کے کلام کو سننا ہے تاکہ آپ کی زندگیوں کے اندر خدا کی برکت ٹھہرے۔ کلام مقدس میں لکھا ہے، لیکن اگر تو ایسا نہ کرے کہ خداوند اپنے خدا کی بات سن کر اس کے سب حکموں اور آئین پر جو آج کے دن میں تجھ کو دیتا ہوں احتیاط سے عمل کرے تو یہ سب لعنتیں تجھ پر نازل ہوں گی اور تجھے لگے گی۔ آپ نے میرے ساتھ مل کر اس کو ریپیٹ کرنا، ٹھیک ہے؟ میں پڑھوں گا، آپ سب نے پڑھنا، کیونکہ بہت سارے لوگوں کے پاس بائبل نہیں ہے۔ لیکن اگر تو ایسا نہ کرے کہ خداوند اپنے خدا کی بات سن کر اس کے سب احکام اور آئین پر جو آج کے دن میں تجھے دیتا ہوں احتیاط سے عمل کر کے تو یہ سب لعنتیں تجھ پر نازل ہوں گی اور تجھے لگیں گی۔ خدا کے پاک کلام پڑھے اور سنے جانے پر خدا ان کی برکت ہو۔ جی تشریف رکھیں۔ خداوند کے کلام مقدس میں سے آج ہم سیکھیں گے موروثی لعنتوں کے بارے میں، جو قرض کی لعنتیں جو پیچھا کرتی ہیں، اور آج بھی بہت سارے خاندانوں کی زندگیوں کے اندر ہیں جن کی وجہ سے گھروں کے اندر بیماریاں ہیں، بے برکتی ہے، اور وہ بہت سارے خاندان یہ کہتے ہیں کہ ہمیں سمجھ نہیں آ رہی۔ میرے عزیزوں، آج ہم خدا کے کلام مقدس میں سے یہ بات سیکھیں گے۔ کلام مقدس میں خدا کا بندہ داؤد کہتا ہے، میں نے تیرے کلام کو اپنے دل میں رکھ لیا تاکہ تیرے خلاف گناہ نہ کروں۔ لوگ اپنے معرفت سے ہلاک ہوئے۔ آج بہت ساری زندگیوں کے اندر وہ پڑھے لکھے ہیں، وہ سمجھدار ہیں، لیکن وہ خدا کے کلام کو ریڈ نہیں کرتے، پڑھتے نہیں، اور اس کے مطابق وہ خدا کی حضوری میں، خدا کے ڈر اور خوف میں نہیں چلتے، جن کے باعث ان کی زندگیوں کے اندر بیماریاں، کمزوریاں، تنگ دستیاں اور بری علتیں، بری لعنتیں کام کرتی ہیں۔ ہم نے جو خداوند کے کلام مقدس میں سے استثنا کی کتاب، اس کا 28واں باب پڑھا، اگر آپ اس کو پورا ریڈ کریں تو پورے باب کے اندر 14 آیتیں ہیں جس کے اندر برکت کا ذکر ہے۔ کتنی آیتیں ہیں؟ ذرا میرے ساتھ رہیے گا، کتنی آیتیں ہیں؟ 14 آیتیں ہیں جس میں برکت کا ذکر ہے، اور 54 یعنی 54 آیتیں ایسی ہیں جس میں لعنت کا ذکر کیا گیا ہے۔ اب ہم نے دیکھنا ہے کہ ہم نے خدا کے کلام مقدس میں سے ان برکتوں کو، ان نعمتوں کو کیسے حاصل کرنا ہے۔ استثنا کی کتاب، اس کا 28واں باب، اس کی پہلی آیت کے اندر لکھا ہے، اور اگر تو خداوند اپنے خدا کی بات کو جاپشانی سے مان کر اس کے ان سب حکموں پر جو آج کے دن میں تجھے دیتا ہوں احتیاط سے عمل کرے تو خداوند تیرا خدا دنیا کی قوموں میں سے زیادہ تجھے سرفراز کرے گا۔ ان دی نیم آف جیسس۔ خدا کی طرف سے سرفرازی کیسے آئی؟ حکموں پر عمل کرنے سے، خدا کے کلام کے حکموں پر عمل کرنے سے۔ میں ایک بک پڑھ رہا تھا، اس میں سے میں نے ایک سٹوری پڑھی جس میں کریکٹر تھا مریم اور جون کا۔ اب مریم اور جون جو ہیں
یہ اپنے ماں باپ کو دیکھتے تھے. اب اس کے ماں باپ جو ہیں گھر کے اندر چھوٹی چھوٹی باتوں سے لڑائی جھگڑے کرتے تھے. چھوٹی چھوٹی باتوں سے. آفس سے آتے تھے تب لڑائی کرتے تھے, گھر میں کوئی چیز لے کے آتے تھے تب لڑائی کرتے تھے, رات کو سونے سے پہلے صبح اٹھتے اٹھتے کئی لوگ لڑائی کرتے تھے. اب جب وہ ڈیلی کی روٹین کے اندر یہ ان کا گھر کے اندر انداز تھا, مریم اور جون اس بات سے بہت زیادہ متاثر ہوئے. اب ایک شخص جو ہے اس کے پیچھے لعنت کیسے کام کرتی ہے, یا ماں باپ کی بری علتیں اس کے پیچھے کیسے کام کرتی ہیں. آپ تو اپنے بچوں کو کچھ نہیں سکھائیں گے. اگر ایک باپ سگریٹ پیتا ہے تو وہ کبھی نہیں چاہے گا کہ اس کا بیٹا بھی سگریٹ پیے. اگر ایک ماں کا جو رویہ ہے اپنے سسرال کے اندر اپنی ساس اور سسر کے ساتھ اچھا نہیں ہے, وہ تو اپنی بیٹی کو کبھی نہیں سکھائے گی کہ وہ بھی ایسا کرے. لیکن میرے عزیزوں, جو اس کا جو بلڈ ہے بدن کے اندر, وہی بلڈ بچوں کے اندر ہے, اور اسی بلڈ کی وجہ سے وہ کام کرنا, وہ ساری حرکتیں کام کرنا شروع کر دیتی ہیں. اب دیکھیں بیٹی کے اندر بھی وہ عادتیں اور بیٹے کے اندر بھی وہ عادتیں کام کرنا شروع کریں گی. مریم اور جون جو ہے جب وہ بڑے ہوئے, مریم کی شادی کسی اور جگہ, جون کی شادی کسی اور جگہ, اب ان کی زندگی کی یہ روٹین تھی کہ وہ بھی گھر کے اندر ڈیلی کی روٹین میں لڑائی جھگڑا, ہر ٹائم لڑائی جھگڑا کرتے تھے. ایک پادری کے پاس کیس گیا کہ وہ لڑائی جھگڑا کرتے ہیں, دوسرے پادری کے پاس کیس گیا, تیسرے پادری کے پاس کیس گیا, کسی ایک ایسے حکمت والے خادم کے پاس بھی چلا گیا. انہوں نے کہا کہ اس کے پیچھے یہ لڑائی جھگڑا ہے, یہ کیا کام ہو رہی ہے, کیوں نہیں رک رہے. خادم ان کے لیے دعا کرتے ہیں, یہ تھوڑی دیر کے لیے ٹھیک ہو جاتے ہیں, لیکن یہ پھر کیوں ایسے حرکتیں ایسے کام کرتے ہیں کہ یہ پھر یہ جو لڑائی جھگڑا کرنا شروع کر دیتے ہیں. کنٹینیو وہ گھروں میں لڑائی جھگڑا کرتے تھے. تو جب اس خادم نے دعا کی, مریم سے پوچھا, تو اس نے کہا کہ میری ماں جو ہے وہ میرے باپ سے بہت زیادہ لڑائی کرتی تھی. جون سے پوچھا گیا تو اس نے بھی بتایا کہ میرا باپ جو ہے وہ میری ماں سے بہت زیادہ لڑائی جھگڑے کرتا تھا. تو وہ کام جو ماں باپ کے اندر تھے وہ بچوں کے اندر جو ہے وہ جاری ہوئے, اور ان کی زندگی کے اندر بھی ہر وقت لڑائی جھگڑا اور بے برکتی اور مایوسی لعنتوں نے کام کرنا شروع کیا. اب اس آیت کے اندر لکھا ہے کہ جب تو خداوند اپنے خدا کے حکم کو مانے گا اور احتیاط سے عمل کرے گا تو یہ جو برکتیں ہیں یہ عمل کرنے سے ملیں گی. لیکن جو نافرمانی کرے گا ان کی زندگیوں کے اندر وہ ساری لعنتیں کام کرے گی. اب ہم نے دیکھنا ہے کہ ہم برکت کے وارث بنیں گے یا لعنت کے وارث بنیں گے. اب جو ماروسی لعنتیں ہیں وہ پیچھا کرتی ہیں. سم ٹائم ایسا ہوتا ہے کہ ماں باپ کے دل کے اندر جو انہوں نے کچھ ایسے کام کیے ہوتے ہیں, ان کی جو ذہن کے اندر پرانی یادیں رہ جاتی ہیں, وہ بھی بچوں کے اندر کنورٹ ہو جاتی ہیں. وہ چیزیں بھی بچوں کی زندگیوں کے اندر آنا شروع ہو جاتی ہیں. سم ٹائم آپ نے دیکھا ہوگا کہ دادا نے شوگر ہے, باپ نے بھی شوگر ہے, تے بچے پیدا ہونے تے بچے بھی آہستہ آہستہ وہ بڑے ہو رہے ہیں تو ان کے اندر بھی شوگر آنا شروع ہوا ہے. ایک باپ دادا ہے وہ شراب پی رہا ہے, باپ بھی ایسی عادت ہے, اور آگے بچے جو ان کے پیدا ہوئے ہیں ان کے اندر بھی اب وہ باپ نہیں دے گا نہ ہی دادا دے گا, لیکن وہ عادت جو ہے وہ ان سے کنورٹ ہو چکی ہے. وہ جو حرکتیں ہیں وہ ان کی طرف سے ان کی بدنوں کے اندر جاری ہو چکی ہے, اور وہ بھی ایسے عمل کریں گے. اور ماروسی لعنتیں جو ہیں وہ پیچھا کرتی ہیں. آپ چاہتے ہیں کہ ہم سب خدا کی حضوری میں ان ساری ماروسی لعنتوں سے چھٹکارا پائیں. کتنے لوگ چاہتے ہیں؟ ذرا دونوں ہاتھ. باجی کہہ رہی تھی 2 ہاتھ, تو پتہ نہیں تھے 2 ہاتھ والے ہیں, لیکن ذرا دونوں ہاتھ دکھائیں. اور آپ کو پتہ ہے ہاتھ اٹھانا اس بات کی طرح تکڑا نہیں آنے. ذرا ہاتھ کھڑے رکھیں. میں آپ کو ایک بات بتانے, ہم جس خدا کو مانتے ہیں وہ یسوع مسیح ہے. آمین, ہاللویہ. ہمارے ہاتھ اس لیے بلند ہیں کہ ہمارا خدا جو ہے وہ قبر کے اندر نہیں بلکہ قبر سے باہر ہے. آمین. ذرا لہرا کے زوردار تالیاں بجائیں. ہاللویہ. جو ہمیں ماروسی لعنتوں سے
बीमारियों से, कमजोरियों से फतह देता है। आमीन। गलबा पाने की कुव्वत देता है। आमीन। आए बाइबल मुकद्दस में से एक करैक्टर देखेंगे। पहली तबरीक की किताब उसका 4वां बाब और उसकी 9वीं आयत से हम पहला करैक्टर देखेंगे। ये हम 3 करैक्टर देखेंगे। एक हम ये पहला है, इसके बाद हम दूसरा और उसके बाद तीसरा, 3 ऐसे करैक्टर देखेंगे जो मारूसी लानतों के शिकार थे, लेकिन उन्होंने अपनी मारूसी लानतों से कैसे छुटकारा पाया। कलाम मुकद्दस में लिखा है, तबरीक की पहली किताब उसका 4वां बाब और उसकी 9वीं आयत से कलाम में लिखा है, और याबीस अपने भाइयों में मोजस था और उसकी माँ ने उसका नाम याबीस रखा, क्योंकि वो कहती थी कि मैंने गम के साथ इसे जन्म दिया। याबीस का कैरेक्टर, याबीस का मतलब है दुख वाला। इसका नाम का मतलब ही है कि वो दुखों में, तकलीफों में पैदा होने वाला, गम से भरा हुआ, दुख से भरा हुआ। अब याबीस की जिंदगी देखे, जब याबीस पैदा हुआ तो वो दुखों में, तकलीफों में था, और उसकी माँ ने कहा कि मैंने जब इसे जन्म दिया तो वो बड़ी दुखी थी, वो बड़ी तकलीफ में थी। अब याबीस की जिंदगी कैसी थी? ये मारूसी लानत का शिकार था। इसने कैसे अपनी मारूसी लानत से छुटकारा पाया? आज बहुत सारे लोग कहते हैं कि हम तो चर्च में जाते हैं, हम तो वर्शिप करने वाले हैं, हम तो लीड करने वाले हैं, हम तो पूरी पूरी दायिकी देने वाले हैं, हम तो खुदा के कामों में अपना पूरा हिस्सा देने वाले हैं। फिर ये लानतें, फिर ये बीमारियां क्यों हमारी जिंदगी के अंदर? ये नहीं आ सकती हमारी जिंदगी के अंदर। मेरे अजीजों, ये लानतें, ये मारूसी लानतें पीछा करती हैं। आपने देखा होगा, आप अपना फोन जो है वो चार्जिंग पे अगर लगाएंगे ना, फोन को जब चार्जिंग पे लगाएंगे, अगर उसकी जो लीड है या पिन है वो मोबाइल के अंदर सही तरीके से फिक्स ना हो, तो आप फोन लगा के 1-1.5 घंटे के बाद देखें तो आपका फोन चार्ज हो सकता है। हाँ जी यासर भाई, हाँ बहने, चार्ज हो सकता है। शुक्र है सारा को फोन है, छोटे छोटे बच्चों को भी फोन है, चार्ज हो सकता है। फोन का तो सारे को पता है। इस जगह पे जब आप मैसेज सुनेंगे तो आपको खुदा के कलाम के साथ कनेक्ट होना बड़ा जरूरी है। आमीन, हालेलुया। जो लीडर है टिलियां ना रहना, खुदा के साथ सही तौर पे कनेक्ट हो। आमीन। जितनी देर मैं कलाम सुनाऊं, आपने मुझे फोकस करना है, मुझे देखना है, ताकि जो अल्फाज मैं खुदा के कलाम मुकद्दस में से बोलूं वो आपकी जिंदगियों के अंदर तख्त नशीन हो। आमीन। आपके दिल की तख्ती पर लिखे जाए। आमीन, हालेलुया। 1 मिनट में जब मैं आपको बोलूं तो आप जवाब देने के लिए तैयार बैठे। आमीन। आप इतने बेदार हो। आमीन। अब मैं पढ़ रहा हूं याबीस की जिंदगी के अंदर। याबीस का कैरेक्टर देखे, वो दुखों में, तकलीफों में पैदा हुआ। उसकी माँ ये गवाही दे दिया कि मैंने गम के साथ इसे जन्म दिया। अब देखें, जब भी माएँ बच्चों को पैदा करती हैं, खुदा ने बरकत देता था, वो बड़ी दुखों में, तकलीफों में अपनी औलाद को पैदा करती थी। तो ये बड़ी हिम्मत की बात है। खुदा सबको बरकत दे, सेहत वाली जिंदगी वाली औलाद दे, मेरी दुआ है। अब ये याबीस की जिंदगी के अंदर पहली बात, ये अपने घर में मोअज़्ज़ज़ था, इज्जत वाला था। अब इसने अपनी हालत को, अपनी कंडीशन को बदला कैसे? लिखा है, और याबीस ने इस्राएल के खुदा से ये दुआ की, आह तू मुझे भाग्य में बरकत दे। सिस्कियां आहों के साथ खुदा की हजूरी में सिस्कियां ले रहा है। किसी छोटे बच्चे को देखें, जब उसे कोई चीज चाहिए होती, माँ बाप उसकी ख्वाहिश को पूरा नहीं करे तो वो सिस्कियां लेता है। इसी तरह याबीस जो है वो इस्राएल के खुदा के आगे सिस्कियों के साथ रो रहा है, चिल्ला रहा है। अब वो क्या करे? ऐ खुदा तू मुझे भाग्य में ही बरकत दे। हम गीत गाते हैं, बरकत दे, बरकत दे, चढ़ दे अंदर बरकत दे, बाहर जाते सारी बरकत उड़ जाती है। ऐसी बरकत कि जो आपकी नजर आए,
کہ واہ جی واہ یہ بچہ جو ہے نا یہ بیٹا بڑا بابرکت ہے. آمین. اگر آپ استثناء کی کتاب پوری پڑھیں گے تو لکھا ہے تو گھر میں بھی مبارک ہوگا, تو کھیت میں بھی مبارک ہوگا, تو اسکول میں یعنی تو ہر جگہ پر خدا تجھے برکت دے گا اور تیرے اندر سے برکت نظر آئے گی. ابھی اس نے اسرائیل کے خدا سے یہ دعا کی کہ تو مجھے واقعہ میں ہی برکت دے. ہاللیلویہ. آپ میرے ساتھ کہہ سکتے ہیں تو مجھے واقعہ میں ہی برکت دے. میں منہ ہی نہیں کھول رہے کہ برکت ہی نہ چلی جائے صبح صبح. ذرا بولیں تو مجھے واقعہ میں ہی برکت دے. صرف میں نہیں بولیں گے تو مجھے واقعہ میں ہی برکت دے. صرف بھائی بولیں گے تو مجھے واقعہ میں ہی برکت دے. سارے مل کے کہیں تو مجھے واقعہ میں برکت دے. برکت قائم ہو چکی جی. ہاللیلویہ ہاللیلویہ. پہلی دعا اس نے کی. دوسری دعا اس نے کی تو میری حدود کو بھرا. جہاں آپ خدمت کرتے ہیں, جہاں آپ جاب کرتے ہیں, آپ کی سکل بڑھنے چاہیے, آپ کی خدمت بڑھنی چاہیے, آپ کا کاروبار ترقی کرے. ہاللیلویہ. آپ کا خاندان ترقی. کئی خاندان 10 سال پرانی کار چل رہے, مثلا وہ پرانے گھر میں رہ رہے اور ادھر کے ادھر اسٹک ہوئے میں کوئی ترقی نہیں. ترقی کا ہونا, مسیحی لوگوں کی زندگی کے اندر ہونا بہت ضروری ہے تاکہ پتہ چلے کہ آپ خداوند یسوع مسیح کے ماننے والے ہیں. آمین. ہاللیلویہ. ساری جماعت کو دیکھو سارا نے کتنی ترقی کر لی. آمین. ہاللیلویہ. کتنی ترقی کر لی. ایک دوسرا تیسرا فلور بھی تیار ہو گیا. آمین. خوش ہوتے ہوئے زوردار تالیاں جاؤ. آمین. ہاللیلویہ. آپ بھی ترقی کریں. آمین. ایک سے دوسرا, دوسرے سے تیسرا, تیسرے سے چوتھا فلور بنے. آمین. خدا آپ کو نئے پلاٹ دے, نئی گاڑیاں دے. یابیس نے کہا تو میری حدود کو بڑھا. تیسرا جو کام اس نے کہا, اس نے کہا تیرا ہاتھ مجھ پر ہو. کیا بولا؟ بولو کدھر ہاتھ خدا دا پڑھتے آ جائے. بولو سارے تیرا ہاتھ مجھ پر ہو. آمین. لکھے جو حق تعالیٰ کے پردے میں رہتا ہے وہ قادر مطلق کے سائے میں سکونت کرے گا. ہاللیلویہ. اب بارش میں چلے جائیں, چھتری آپ کے اوپر ہو. آمین. وہ بارش آپ کو چھتری جب آپ کے اوپر ہوگی تو آپ کو محفوظ رکھے گی. آمین. اس طرح خدا کا ہاتھ آپ کے اوپر ہونا بہت ضروری ہے. چھتری دے تھلو نکل کے کدھر باہر جاؤ نا تو سارے بھیجو گے. خدا کے ہاتھ کے نیچے رہنا بڑا ضروری ہے. آمین. خدا نے نوح سے کہا تو اپنے پورے خاندان سمیت کشتی میں آ, کیونکہ باہر طوفان ہے. نوح اپنے پورے خاندان سمیت کشتی میں آیا اور نوح کا خاندان بچ گیا. اگر آج آپ خدا کی حضوری میں ہیں تو آپ سارے بچ جائیں گے. آمین. ہاللیلویہ. جو لکھا ہے کہ پاس آگے جب اگر پطرس کا ہاتھ پڑھے تو اس میں لکھا ہے کہ بس خدا کے کبھی ہاتھ کے نیچے فروغنی سے رہ, وہ تجھے وقت پر سر بلند کرے گا. آمین. ہاللیلویہ. اب وقت آن پہنچا کہ آپ ایک ہاتھ سے نکل کر ایک چرچ میں آ گئے. آمین. ہاللیلویہ. آگے بھی آپ کو خدا بڑھائے گا. آمین. خدا آپ کو اپنے گھر دے گا, خدا آپ کو اپنی بزنس دے گا, خدا آپ کی زندگی میں بڑے جلالی کام کرے گا. آمین. اب یہ جو دعا یابیس نے کی, اس سے پہلے کی کنڈیشن میں آپ کو بتاؤں. یابیس جیسے غم کی حالت میں جنم دیا, جب پیدا ہوا. اب یابیس جب چھوٹا بچہ تھا, یہ کسی گلی کے کونے میں جاتا یا اپنے گھر سے باہر جاتا تو لوگ کیا کرتے تھے, مائیں کیا کرتی تھی, کہتے ہیں بڑا مدوس ہے, یہ کول ساڑا بچہ کھڑا نہ ہوئے. آج کوئی بچہ بیمار ہو نا تو دوجے لوگ کہتے ہیں کہ اس بچے دے کول کو بھی بچہ نہ بیٹھے, کہیں دی بیماری نہ لگ جائے. اس طرح کہتے تھے یابیس کا سایہ ہمارے بچوں پر نہ پڑے. اب یابیس سے لوگ نفرت کرتے تھے, محلے والے, گلی والے سارے اسے حقارت کی نظر سے دیکھتے تھے. اب یابیس بڑا ہی بے چین تھا, یابیس بڑا ہی مایوس تھا. اس نے کہا کہ میں اپنی تقدیر کو کیسے بدلوں گا, میں اپنی حالت کو, اپنی کنڈیشن کو کیسے بدلوں گا. میرے عزیزوں, اس نے اور کوئی کام نہیں کیا, کسی سیانے کو, کسی اور کو نہیں کیا, بلکہ میرے عزیزوں وہ گھٹنوں کے بل ہوا ہوگا اور اس نے خداوند سے کہا ہوگا, اے خدا تو مجھے واقعہ میں ہی برکت دے.
جب اس نے اس طرح خدا کی حضوری میں آنسو بہائے، صدقیاں لی، خدا کی حضوری میں التماس کی، تو اس کی لعنت جو ہے وہ برکت میں بدل گیا۔ آمین، ہاللیلویہ۔ دیکھیں کچھ لوگوں سمجھ آ رہا ہے، ہاللیلویہ، کچھ لوگوں سمجھ بھی آ رہا ہے، ہاللیلویہ، جنہیں سمجھ آ رہے ہو وہاں تالی بجا رہے ہیں۔ آمین، ہاللیلویہ۔ اس نے جب کہا نا تو مجھے واقعی برکت خدا نو، اس کا انداز ایسا پسند آیا کہ خدا نے اسے برکت دے دی۔ آمین۔ اس لیے یہ ہم چیپٹر بار بار پڑھتے ہیں۔ یہ 4 پوائنٹ ہے دعا کے۔ پہلی دعا اس نے کہا تو مجھے واقعہ میں ہی برکت دے۔ آمین۔ تو میری حدود کو بڑھا، تیرا ہاتھ مجھ پر ہو۔ ہاتھ کے بارے میں کہوں گا، جہاں کہیں آپ خدمت کے لیے آپ اپنے چرچ میں ہے نا، تو جہاں آپ کے اوپر کس کا ہاتھ ہے؟ ادھر کس کا ہاتھ ہے؟ خدا کے بعد کس کا ہاتھ ہے؟ تو سارا دے ہاتھ دے تھلے رہنا ہے۔ آمین۔ بہن سارا کو خدا نے مقرر کیا۔ آمین۔ کئی سارا دے ہاتھ دے تھلے بہن سارا کے ہاتھ کے نیچے رہ کے ملنا، ادھر بھی ویندے نے ادھر بھی ویندے نے، کدی ادھر کدی ادھر کدی ادھر، تو برکت نہیں ملے گی۔ کل میں خادم کا میسج سن رہا تھا، وہ کہتا ہے کچھ لوگ میرے چرچ میں آتے ہیں، پریئر میٹنگ میں نا، دعا کے والی جو شفائیہ میٹنگ ہے اس میں آتے ہیں، لیکن سنڈے سے کسی اور میٹنگ میں چلے جاتے ہیں۔ وہ کہہ رہا تھا کہ مجھے اس بات سے کوئی ناراضگی نہیں کہ آپ کسی اور چرچ میں جاتے ہیں، لیکن وہ کہہ رہا تھا، یہ بات سکھا رہا تھا کہ جہاں آپ کی برکت ہے وہاں آپ کو ہونا ضروری ہے۔ آمین۔ تاکہ مکمل طور پر آپ کی خلاصی ہو اور لعنتوں سے چھٹکارا ہو۔ آمین۔ کئی لوگ سارے خادموں ٹیسٹ کر رہے ہیں، ادھر بھی چلے جاؤ ادھر بھی چلے جاؤ ادھر بھی چلے جاؤ، کدھر نہ کدھر شفا ملے گی۔ ایسے جو لوگوں کو کدھروں کچھ نہیں ملتا، پھرتے ہی رہتے ہیں، تو بس خدا کے کبھی ہاتھ کے نیچے فروتنی سے رہے۔ آمین۔ یابیس کو کہا گیا کہ یابیس جو ہے کہ وہ خدا کے ہاتھ کے نیچے، اس نے کہا ہے کہ میں ہمیشہ تیرے ہاتھ کے نیچے رہوں گا۔ آمین، ہاللیلویہ۔ چوتھی دعا اس نے کی، تو مجھے بدی سے بچا۔ بدی جو ہے وہ شرارت کی کوتے ہیں جو آپ کو خدا کی حضوری میں آنے سے روکتی ہے۔ بدی جو ہے آپ کی زندگی کے اندر لڑائی جھگڑا پیدا کرتی ہے، نفرت پیدا کرتی ہے، جس کے وسیلے آپ خدا کی حضوری سے دور۔ یابیس نے جو کچھ خداوند سے مانگا، خدا نے اسے بخش دیا۔ آمین، ہاللیلویہ۔ اور پھر یابیس گلی میں گیا، اپنی کالونی میں، اپنے محلے میں گیا۔ یابیس کے چہرے پہ یاسر بھائی اتنا نور تھا، لوگ ہی کہنے اپنے بچوں نے کہنے یابیس کے پاس جا کے کھڑے ہو جاؤ۔ آمین، ہاللیلویہ۔ تاکہ یابیس کا سایہ آپ کے بچوں پر پڑے۔ آمین۔ یابیس نے اپنی حالت کو، اپنی کنڈیشن کو تبدیل کیا ہے۔ آمین، ہاللیلویہ، ہاللیلویہ۔ چرچ میری بات بڑے غور سے سنیے، کیا آج اپنی حالت کو تبدیل کرنا چاہتے ہیں؟ ہاللیلویہ، ریڈی ہیں آپ؟ تو آپ نے یہ کام کرنے ہیں۔ آمین۔ تاکہ خدا آپ کی شخصی حالت کو تبدیل کرے اور تمام ماروسی لعنتیں آپ کی زندگی سے جاتی رہیں۔ آمین۔ دوسرا جو ہم حوالہ پڑھیں گے خدا کے کلام مقدس میں سے، پہلی سیموئیل کی کتاب۔ اب بہت سارے لوگ جو ہیں ان کی زندگی میں دیکھیں تو اولاد کی برکت ان کی زندگی میں نہیں ہے، اور وہ بہت سارے جگہوں پہ جاتے ہیں تاکہ وہ خدا کی حضوری میں اپنی اولاد کے لیے خدا کی حضوری سے دعا کریں۔ حنا کا کریکٹر آپ نے بڑا زبردست، آپ نے سب نے سنا ہے حنا کے کریکٹر کے بارے میں۔ یہ سیموئیل کی پہلی کتاب کے اندر لکھا ہے، اگر ہم اس کی 15ویں آیت پڑھیں تو لکھا ہے، حنا نے جواب نہیں دیا، اے میرے مالک، میں تو غمگین عورت ہوں، میں نے نہ کوئی نشہ پیا، پر خداوند کے آگے اپنا دل اڈیلا۔ اس نے اپنا دل جو ہے، اپنی مکمل جو روح ہے، اپنے آپ کو مکمل طور پر خدا کے آگے اڈیلا۔ حنا بے اولاد تھی، لوگ اسے تانے مارتے تھے، لوگ اسے تنگ کرتے تھے، رشتہ دار اسے تنگ کرتے تھے کہ اس کی اولاد نہیں، لیکن اس نے کیا کیا کہ میں نے اپنا دل تیری حضوری میں اڈیلا۔ مکمل طور پر وہ خدا کو سجدہ کرنے لگی، اور تو اپنی لونڈی کے، اب وہ جو حنا ہے اس نے خدا کی حضوری میں، اگر آپ یہ پورا چیپٹر پڑھیں تو اس میں حنا نے کس قدر خدا کی حضوری میں اپنے آپ کو خدا کے تابع کیا، تب
جب حنا نے خدا کی حضوری میں مکمل طور پر خدا کی حضوری میں اپنے آپ کو تابع کیا تو ایلی نے اسے کہا کہ جا، تیری مراد جو ہے خداوند نے سن لی ہے، تیرے دل کی مراد پوری ہوگی، آمین۔ خدا تجھے اولاد کی برکت دے گا، آمین، ہاللویہ۔ اب دیکھیں کہ حنا کے زندگی کے اندر کیا کام ہو رہا تھا۔ حنا تھے بڑی ایماندار خاندان سے تھی، اس کا کریکٹر بھی بڑا اچھا تھا، وہ خدا کے ساتھ بھی بڑی اچھی چلتی تھی۔ اب اس کے پوچھے جو ماروسی لعنت جو کام کر رہی تھی، جس کی وجہ سے اس کی اولاد نہیں ہو رہی تھی، آپ کو پتہ ہے حنا کے شوہر کا کیا نام ہے؟ جی کوئی بتا سکتا ہے؟ حنا کے شوہر کا کیا نام ہے جی؟ آپ میں سے کسی کو پتہ ہے؟ یہ ادھر سے کہانی شروع ہوئی ہے۔ اگر شوہر نافرمان ہو، بیوی کی زندگی کے اندر کوئی نافرمانی ہو، تو وہ برکت ان کی زندگیوں میں جاری نہیں ہوتی۔ اگر ہم اس کا پہلے باب میں پڑھیں تو اس میں لکھا ہے الکانا۔ اب یہ جو اس کا شوہر تھا، اگر اس کا شجرہ نسل پڑھے نا تو موسیٰ کے دور کے اندر ایک لیڈرشپ پیدا ہوگی تھی، بنی کورہ کی۔ کس کی تھی؟ بنی کورہ کی۔ اب یہ جو الکانا جو ہے، یہ جو حنا کا شوہر ہے، اس کے باپ دادا نے خدا کی حضوری میں نافرمانی کی، گناہ کیا۔ خدا نے موسیٰ کو لیڈر بنایا، خدا نے کہا کہ تو میری قوم کی گلہ بانی کر۔ جو بنی کورہ ہے، اس نے بھی اپنی ایک لیڈرشپ بنا لی اور اس نے کچھ لوگوں کو اکٹھا کر لیا۔ آج دیکھیں چرچوں کے اندر دیکھیں، جنہوں دعا کرنی آتی ہے جس بہن نو، وہ کہنی میں بہن سارا بن جاؤں، جنہوں ورشپ کرنی آتی ہے وہ کہنے جیسی بھائی اثر بن گئی۔ بہت سارے چرچوں کے اندر بھی آج یہ ہو رہا ہے، لیڈرشپ کے تابع نہیں رہتے، تو جو بنی کورہ ہے وہ موسیٰ کے تابع نہیں رہا، بلکہ اس نے کہا کہ ہم ایک الگ قوم، الگ لیڈرشپ بنائیں گے۔ تو خدا کا بندہ موسیٰ جب اس نے دیکھی یہ حالت، اس نے بنی کورہ کو کچھ نہیں کہا، بلکہ وہ خدا کی حضوری میں اس نے سجدہ کیا، وہ خدا کی حضوری میں رونے شروع ہوا۔ اس نے کہا خدا تو نے تو مجھے مقرر کیا، یہ کیا پارٹی بازی چل رہی ہے، یہ کیا ہو رہا ہے، یہ قوم میری کس طرف جا رہی ہے؟ تو خدا نے کہا تو موسیٰ خاموش رہ، بدلہ میں لوں گا۔ جب بنی کورہ کی ٹیم آئی، ادھر موسیٰ کی ٹیم تھی، خدا نے پتہ کیا کیا؟ خدا نے جہاں جہاں بنی کورہ کی ٹیم کھڑی تھی، خدا نے زمین کو پھاڑ دیا اور بنی کورہ کی ساری ٹیم اس زمین کے اندر غرق ہوگی، زمین کے اندر چلی۔ نافرمانی کی اتنی بڑی پنشمنٹ ملے گی، اور اسی قوم کے اندر بنی کورہ کی نسل کے اندر سے یہ جو حنا کا شوہر تھا، یہ جو برکت ہے اس کی وجہ سے رکی ہوئی تھی۔ لیکن آپ اپنی لعنتوں سے مقابلہ کرنے کے لیے خدا کی حضوری میں اس قدر مسرور ہو جائے۔ حنا اس قدر مسرور تھی، لوگ یہ سمجھ رہے تھے کہ وہ نشے میں ہے، اس نے کوئی نشے والی میں والی کوئی چیز بھی ہے، لیکن وہ تو خداوند اپنے خدا میں مسرور ہے، آمین، ہاللویہ۔ آج دن تھا کہ حنا کے سارے بندھن، سارے جبے جو اس کے شوہر کے وسیلے تھے، اس کی زندگی کے اندر قرض کی لعنتیں تھی، وہ ٹوٹے۔ جب حنا اس قدر خدا کی حضوری میں مسرور تھی، حنا اس قدر وجدانی کیفیت میں چلی گئی کہ اسے کسی چیز کا کوئی پرواہ نہیں تھی، وہ خداوند اپنے خدا میں مکمل طور پر مسرور تھی۔ تو علی جو خدا کا خادم ہے، اس نے کہا کہ خدا نے تیری آواز سن لی، آمین، ہاللویہ۔ اس کے سارے بندھن، سارے جبے ٹوٹ گئے، آمین۔ اور دیکھیں کہ خدا نے کیسا فضل کیا، خدا نے اس میں سے جو خدا نے اس کو بیٹا دیا، وہ کون سا تھا؟ سیمیل، آمین، ہاللویہ، اسرائیل کا بادشاہ، آمین، ہاللویہ۔ خدا اپنا کام کرنا جانتا ہے، آمین۔ خدا نے کس خاندان سے کون سا کام لینا ہے یہ خدا جانتا ہے۔ خدا نے اس کی ساری ماروسی لعنت کو توڑا اس کی زندگی سے، آمین۔
خدا نے اس کا اپنی برکتوں سے اپنی نعمتوں سے آسودہ کیا. اگر شوہر متفق نہیں ہو رہا تو بیوی اس کو خدا کی زوری میں لے کر آئے. آمین. تاکہ وہ دونوں بابرکت ہوں. اگر بیوی کسی طور پر خدا کی سن نہیں رہی تو شوہر کو چاہیے کہ وہ اس کے لیے دعا کرے تاکہ وہ دونوں خدا کی حضوری سے برکت پائے. آمین. ہم پتہ کیا شوہر بیوی مل کے کمیٹیاں پا لیندے نے, بڑے کام کر لیندے نے, نوندرا جا کے دیندے نے, لیکن خدا کی حضوری میں کوئی کمٹمنٹ نہیں کرتے. میں نے بہت سارے لوگوں کو دیکھا ہے, بزرگوں, وہ کمیٹیاں پا کے خدا دا کار بنا دے نے, کمیٹیاں پا کے صرف وہ کمیٹی کہتے ہیں اے خدا دے کار واسطے وے. ایسی سوچ اگر میاں بیوی بنائے گی تو خدا کیوں نہیں ان کے لیے آسمان کھولے گا. آمین. ماروسی لعنت ہے, قرضے کی لعنت ہے, ساری تندرستیاں ان کی زندگی سے چلی جائیں گی. آمین. پچھلے دنوں میں ایک فیملی میں گیا تو بڑے سالوں سے ان کی یہ کنڈیشن ہے, وہ کبھی کبھی تھوڑا تھوڑا قرضہ لیتے ہیں. اس بار جب میں گیا تو وہ دونوں میاں بیوی اس قدر غم زدہ تھے کہ وہ دونوں رونے شروع ہو گئے. انہوں نے کہا ہمارے اوپر جو ہے قرض کی لعنت اتنی زیادہ ہو چکی ہے سود کی کہ اب ہمارا ادھر سے ہمارے پاس اتنے پیسے نہیں ہیں کہ ہم کیسے ادا کریں. انہوں نے اتنا قرضہ لے لیا ہے کہ اب مجھے کہتے ہیں کہ آپ کوئی ایسا شخص ڈھونڈے. میں کہ میرے کو دیکھیے یسوع مسیح, آمین, جس نے اپنا قیمتی خون دے کے ہمارے سارے قرضے اتارے. آمین. میں نے کہا ہم تو خوشی سے فریاد کریں گے, آمین, کہ خدا آپ کے سارے قرضے اتارے. بہت سارے لوگ آج بھی قرضوں کے نیچے, بیماریوں کے نیچے, تنگ دستیوں کے نیچے ہیں, زندگی گزارے. آئے میرے ساتھ مل کے خدا کے کلام مقدس میں سے تیسرا کریکٹر دیکھیں گے, اس کے بعد ہم دعا کریں گے خدا کی حضوری میں. میرے ساتھ خدا کے کلام مقدس میں سے مرکز کی انجیل, اس کا 10واں باب. کلام مقدس کے اندر لکھا ہے 46 آیت ہے اس کی, 40 اور 6 44 ہوتی ہے. کلام مقدس کے اندر لکھا ہے اور وہ یرو میں آیا, اور جب وہ اور اس کے شاگرد اور ایک بڑی بھیڑ یرو سے نکلتی تو تمائی کا بیٹا برتمائی اندھا راہ کے کنارے بیٹھا ہوا تھا. مرکز کی انجیل کا حوالہ میں نے پڑھا ہے, 10ویں باب کی 46 آیت ہے. سو میرے عزیزو, اس میں 2 کریکٹر آپ کو میں نے بتایا, ایک تمائی کا بیٹا برتمائی. یہ آپ نے یاد رکھنا ہے تاکہ آپ خدا کے کلام مقدس سے سیکھ کر جائیں. جب وہ یرو میں آیا, یرو کی سرزمین کے بارے میں پہلے میں آپ کو بتاؤں گا. یرو کا علاقہ وہ ہے بزرگوں جس کو موسیٰ نے فتح کرنا تھا, لیکن یشوع اور کالب نے فتح کیا, جسے جیریکو بھی کہتے ہیں, جسے پرومس لینڈ بھی کہتے ہیں. اور یہ اس قدر خوبصورت جگہ تھی, دور دور سے لوگ اس جگہ کو دیکھنے کے لیے آتے تھے. لیکن اتنا بد نصیب یرو کے اندر پیدا ہوا ہے, لیکن یرو کو آج تک دیکھ ہی نہیں سکا کیونکہ یہ اندھا ہے. اب اس نے کبھی یرو کے علاقے کی خوبصورتی نہیں دیکھی. یرو میں پیدا ہوا لیکن یرو کے علاقے کی خوبصورتی اس نے کبھی دیکھی نہیں. اس قدر بد نصیب ہے یہ. اور یہ تمائی کا بیٹا برتمائی ہے. اس کے باپ کا نام تمائی ہے, اس کے بیٹے کا نام برتمائی ہے. یہاں جتنے بیٹھے ہیں سب کو اپنے والد کا, اپنے ابو کا, اپنے پاپا کا نام پتہ ہے, پھر اپنا بھی نام پتہ ہے. اس طرح یہ جو تمائی کا بیٹا جو ہے وہ ہے برتمائی, اندھا راہ کے کنارے بیٹھا ہوا تھا. اگر ہم اسے لوکا کی انجیل کے اندر پڑھیں تو اس میں لکھا ہے چلتے چلتے یسوع مسیح جب یرو کے علاقہ کے اندر پہنچے تو ایک اندھا راہ کے کنارے بیٹھا. سنا اس نے, پہلے کیا کیا, سنا کہ کون جا رہا ہے, پھر پوچھنے لگا کہ کیا ہو رہا ہے. پھر اس نے زور سے چلایا کہ اپنے داؤد مجھ پر رحم کر. اس نے ایکشن کیا. آج ہم اپنی زندگی کے اندر بہت ساری جگہوں پہ, بہت ساری میٹنگوں میں جہاں خدا کی ضروری ہوتی ہے, ایکشن نہیں کرتے اور برکت نہیں پاتے, قرار نہیں کرتے اور برکت نہیں پاتے. اب یہ جو تمائی کا بیٹا برتمائی ہے,
سنیے گا اور یہ سن کر کہ یسوع ناصری ہے چلا چلا کر کہنے لگا اے ابن داؤد مجھ پر رحم کر. کیا کہنے لگا؟ سارے بولے کیا کہنے لگا؟ ہر ساڑھے تے بھی رحم ہو چلا. آمین ہاللیلویہ. اور وہ رحم کیسے ہوگا؟ بولنے سے. اب یہ الفاظ جو ہیں یسوع مسیح کے بارے میں کس نے اس کو بتائے ہوں گے؟ اور یہ ایسے پاورفل الفاظ ہیں جن کا جناب اس نے کہا کیا، اور اس نے کہا کہ اے ابن داؤد مجھ پر رحم کر. اب یسوع مسیح کی ذات کا، یسوع مسیح جس ذات کا نقش ہے، یسوع مسیح جو ہے، آپ نے یسوع مسیح جو ہے وہ اگر ہم اس کو پرانے عہد نامے میں دیکھیں تو یسوع مسیح کو کہا گیا ہے ابن داؤد کہا گیا ہے. تو وہ دیکھیں کہ وہ الفاظ بول رہا ہے اے ابن داؤد مجھ پر کیا کر؟ رحم کر. اتنے پاورفل الفاظ اس نے کس سے سیکھے ہوں گے؟ اور اس نے ایک ہی جملہ کہا، انہیں اور کوئی رٹا نہیں پایا، اے بھی کر دے، یہ بھی کر دے، وہ بھی کر دے. کئی لوگ خدا کی حضوری میں آ کے پتہ نہیں کتنی ریکویسٹ لے کر آ جاتے، اے بھی کر دے، یہ بھی کر دے. ایک بات کے لیے دعا ضرور کیا کرے جو آپ کا سب سے بڑا مسئلہ ہے، پہلے وہ حل ہو جائے نا، پھر آہستہ آہستہ سارے مسئلے حل ہو جائیں گے. آمین. پتہ نہیں کھچڑی بنائی ہوتی ہے دعا میں بھی، یہ بھی کر دے، وہ بھی کر دے، یہ بھی کر دے. واٹ از اس؟ کیسی دعا کرنی ہے؟ ایک بات جو بڑی ضروری ہے، ایک کام جڑا نہیں ہو رہا جیسے ضرور دعا کیا. میرے چرچ میں ساؤنڈ سسٹم نہیں تھا تو میں نے دو مہینے لگاتار میں نے ساؤنڈ سسٹم کے لیے صرف دعا کی، تو خدا نے نیا ساؤنڈ سسٹم دے دیا. آمین ہاللیلویہ. ایک ہی مقصد، ایک ہی دعا، اور وہ دعا جو ہے وہ ٹارگٹ کے ساتھ کی جائے تو خدا آپ کی دعاؤں کا جواب دے گا. آمین. اب اس نے کون سی دعا کی؟ اے ابن داؤد مجھ پر رحم کر. کیا کہا جی؟ کتنے بولو کتنے رہ گیا جو جے تھوڑے تھے. آمین ہاللیلویہ. چاہتے ہیں کہ رحم ہو جائے؟ سارے نے، صرف بھائیوں نے بولنا ہے اے ابن داؤد مجھ پر رحم کر. سارے بولو ذرا زور، اے ابن داؤد. جی بہنیں بولے ذرا دونوں ہاتھ اٹھا کے، ذرا پورے ہاتھ چوکے، 3 باری کریں. ہاللیلویہ. آمین. اس طرح اس نے دعا کی. اب یہ دعا اس کو کس نے سکھائی ہو؟ تمائی کا جو بیٹا برتمائی تھا، تمائی اس کا باپ تھا، اس نے تمائی نے اپنے بیٹے کو بتایا. ایک دن تمائی اپنے گھر میں آیا، زہر ہے، یہ اندھا ہے، راستے میں 2-3 مرتبہ یہ گرا ہے. اس دن اس کی کنڈیشن جو ہے وہ بہت بری ہوئی تھی، اور رومی سپاہیوں نے اسے کپڑا دیا، کپڑے کو پشتہ پہ لگائی کہ تو بھکاری ہے، تو اس جگہ پر بیٹھ اور تو مانگ سکتا ہے. اب اس کی جو زندگی، روٹین کی زندگی یہ تھی، یہ ڈیلی جاتا اپنے ٹھیے پہ بیٹھتا، جو کچھ مانگتا، جو کچھ پیسہ لیتا اور وہ لے کے گھر آ جاتا. اب ڈیلی کی روٹین کے اندر یہ شخص اسی طرح جاتا اور پھر واپس آتا ہے. یہ بیزار ہو چکا تھا اپنی زندگی سے، یہ تنگ آ چکا تھا اپنی زندگی کے اس اندھیرے پن سے. اس کے ایک دن جب یہ گھر آیا تو اس کے یہ 2-3 مرتبہ گرا ہے، پھر اس کے باپ نے اسے سنبھالا ہے. باپ بھی اندھا تھا. اب یہ نسلی لانتیں جو ہے اس طرح بھی کام کرتی ہیں. کئی شوگر پیشنٹ ہیں، شوگر ان کی نسلوں میں آ رہا ہے. کئی ایسے لوگ میں نے دیکھے ہیں جو دن کو دیکھتے ہیں لیکن رات کو وہ دیکھ نہیں سکتے، اور وہی ان کے بچوں کے اندر بھی وہی ساری اسپرٹ کام کاری ہوتی ہے، وہ بھی رات کو نہیں دیکھتے، اور انہوں نے اتنی موٹی موٹی گلاسز لگائی ہوتی ہیں. کئی لوگوں کو میں نے دیکھا ہے، اور ان کی زندگیوں کے اندر یہ بیماریاں کام کر رہی ہیں. اب یہ جو تمائی ہے، اس کا تمائی نے اپنے بیٹے برتمائی کو جب یہ 2-3 مرتبہ گرا ہے، اس کو گلے لگایا، اس سے پیار کیا. کچھ سے کہا، اس نے کہا میرے بیٹے میں تجھے ایک خوشخبری کی گواہی دیتا ہوں، تو ایسے نہیں مرے گا. یہ بات میری غور سے سن لے اور اسے اپنے پلے باندھ لے.
ایک شخص ہے جس کے بارے میں نے سنا ہے، وہ لنگڑوں کو جب چھوتا ہے تو لنگڑے چلنا شروع ہو جاتے ہیں۔ ایک شخص جس کے بارے میں نے عیسیٰ نبی کے بارے میں سیکھا ہے، جو قیدیوں کو رہائی دینے کے لیے آئے گا۔ آمین۔ ایک شخص جس کے بارے میں نے سنا ہے، جو اندھوں کو چھوئے گا تو وہ دیکھنا شروع ہو جائیں گے۔ ہاللیلویا۔ ایک شخص جس کے بارے میں نے سنا ہے، وہ جب مردوں کو چھوئے گا تو مردے کھڑے ہو جائیں گے۔ آمین۔ مردے زندہ ہوں گے۔ آمین۔ جب وہ تیرے علاقے کے اندر آئے، جب وہ تیرے علاقے کے اندر یرو کے اندر آئے تو تجھے لوگوں کی آواز آئے کہ اس جگہ سے یسوع ناصری جا رہا ہے۔ باپ نے کیا بتایا کہ جب وہ تیرے علاقے کے اندر آئے تو تو نے اس بات کو یاد رکھنا ہے کہ جب کوئی شخص کہے کہ تیرے علاقے سے یہ بات تو سنے کہ یسوع ناصری جا رہا ہے، تو اس وقت اپنی برکت کو مس نہ کرنا۔ آج لوگ چرچ کے اندر بیٹھ کے بھی نا خدا ان کے ساتھ صحیح طور پہ کنیکٹ نہیں ہے، اس لیے کئی لوگ جن جانے نے اون جی واپس چلے جانے، اور کئی لوگ تو ایسے ہیں کلام سن کے سن ہو چکے ہیں، کوئی عمل نہیں، کنیکٹ نہیں ہے نا۔ خدا کے ساتھ کنیکٹ رہنا بڑا ضروری ہے۔ اس باپ نے تمائی نے اپنے بیٹے برتمائی سے کہا، جب وہ تیرے علاقے میں یرو میں آئے گا تو تو نے اسے ان الفاظ سے بولنا ہے، اے ابن داؤد مجھ پر رحم کر۔ اب یہ بڑے پاورفل الفاظ سے اس نے کہا، اس کا نام یسوع ناصری ہے، اگر وہ تیرے پاس آئے گا، وہ تجھے چھوئے گا، وہ تجھے کہے گا تجھے کیا مسئلہ ہے، تو انہیں بتانا کہ میں دیکھ سکوں۔ اس نے صرف یہی بات کہی۔ باپ نے اس کو گائیڈ کیا۔ ماں باپ کی اچھی عادتیں بچوں میں جاری ہوتی ہیں، کنورٹ ہوتی ہیں۔ ماں باپ اپنے بچوں کو اچھی چیزیں دیں، سکھائیں، یہ ذمہ داری ہے۔ جو کچھ آپ سکھائیں گے وہی بچے سیکھیں گے۔ آمین۔ چائنا کے اندر جو ہے نا وہ تربوز، آپ ہم سب کھاتے ہیں تربوز گرمیوں کے موسم میں، تو ہمارے ادھر گول ہوتا ہے، ایسی ہے جی۔ تربوز کی شکل کیسی ہوتی ہے؟ گول شیپ ہوتی ہے نا، لیکن چائنا والوں نے تجربہ کیا، انہوں نے اسے جیسے چورس ڈبہ نہیں ہوتا ویسے بنا دیا۔ وہ اس کو بنانے میں انہوں نے کیا کیا، جب وہ چھوٹا تھا تربوز، تو انہوں نے ایک باکس بنا کے اس کے اوپر رکھ دیا، جیسے وہ ٹین ہوتا ہے اس کے اوپر رکھ دیا۔ جیسے جیسے وہ تربوز بڑھا نا تو وہ اسی شیپ میں آ گیا، تو وہ چورس ہو گیا۔ اب دیکھیں کہ ہم اپنے بچوں کو کس شیپ کے اندر لے کر جائیں گے کہ وہ کیا بنے۔ ہماری بری عادتیں بچوں کے اندر جاری ہو جاتی ہیں، کنورٹ ہو جاتی ہیں۔ آپ سگریٹ چھپا کے پیئیں، بچوں کو نہیں پتہ لگ رہا ہے کہ باپ سگریٹ پی رہا ہے، لیکن بچے جب بڑے ہوں گے تو بچوں کے اندر وہ عادتیں آنا شروع ہو جائیں گی، بچے بھی کریں گے۔ چھوٹا بچہ ہے، اگر دو یہ بچے ہیں، ان کو کوئی چیز اس کی ہوگی تو یہ چھیننا شروع کر دے گا۔ یہ عادت دیکھیں ان کے اندر ایسے ہی خود بخود آنا شروع ہو جائے گی۔ ہم اپنے بچوں کو کیا دیں گے؟ تمائی نے اپنے بیٹے برتمائی کو کیا سکھایا؟ جب وہ تیرے علاقے میں آئے گا تو تو کیا کہنا؟ اے ابن داؤد مجھ پر رحم کر۔ اب یسوع مسیح دیکھیں، یسوع مسیح آگے ہے، یسوع مسیح کے آگے کچھ شاگرد ہیں، اور یسوع مسیح کے پیچھے بھی کچھ شاگرد ہیں، اور بیچ میں بڑی پبلک ہے، اور یہ شخص بیٹھا ہوا ہے، اور یہ کس قدر بلند آواز میں اس نے پکارا ہوگا، لکھے تو اپنا منہ خوب کھول تو میں اسے پھٹ دوں گا۔ آمین۔ جتنا بڑا منہ کھولے گا نا اوڈی بڑی برکت والے اندر جائے گی۔ ہاللیلویا، ہاللیلویا۔ کئی لوگ نا بڑی جی بوٹی پڑی تے ایڈا بڑا منہ کھولیا ہے، ایدے سے صرف منہ کھول دیں، برکت سے منہ کھولیا کرو۔ آمین، ہاللیلویا۔ جتنا بڑا منہ کھولے گا اوڈی بڑی برکت اندر جائے گی۔ آمین۔ اب دیکھیں اس نے کتنا بڑا منہ کھولا ہوگا تمائی کے بیٹے برتمائی نے۔ اب یسوع مسیح کے آگے پبلک ہے، یسوع مسیح جا رہے ہیں، بڑا پروٹوکول ہے، پھر پیچھے شاگرد ہے، پھر پیچھے لوگ کافی زیادہ ہیں، اور یہ بندہ بیکاری بیٹھا ہوا ہے، یہ دیکھ بھی نہیں سکتا، لیکن دیکھیں اس نے کس قدر بلند آواز میں پکارا، اے ابن داؤد مجھ پر رحم کر۔ 3 بار اس نے کہا اے ابن داؤد مجھ پر رحم کر، پھر اس نے کہا اے ابن داؤد مجھ پر رحم کر، اور وہ آواز یسوع مسیح کے کانوں تک پہنچ چکی تھی۔ آمین۔
यीशु मसीह के कदम रुक के यीशु मसीह ने कहा इसे मेरे पास लाओ, मुझे कोई पुकारता है इसे मेरे पास लाओ। शिगिर्द कहने ने बड़े लोग पुकारे ने, अब किस किस को पास? यीशु मसीह ने कहा नहीं, कोई खास मुझे मेरे नाम से पुकारा है, इसे मेरे पास लाओ। जब उस अंधे शख्स को यीशु मसीह के पास लाया गया, मेरे अजीजों कलीसिया चर्च, ये बात बड़े गौर से सुनिए। एक गल जी ना खुदा ने करके जानी जेड़ा सब तो बड़ा मसला है। आमीन। एक बात आपने जरूर कहने के खुदा मेरे इस मसले को हल कर। आमीन। और उसने कोई ये नहीं कहा कि मैं तो अंधा वहां, मुझे पहला अच्छी जी गड्डी लैके दे, मुझे अच्छा जा कार लैके दे। इसने कोई बात नहीं की। इसने यीशु मसीह ने इससे पूछा कि तू क्या चाहता है कि मैं तेरे लिए करूं? कलीसिया चर्च ये बात बड़े गौर से सुने। खुदा का रूह आपसे हम कलाम हो रहा है, आप क्या चाहते हैं कि खुदा आपके साथ करे? एक ऐसा मसला जिसे आप बहुत बड़ा समझते हैं, उसे खुदा की हुजूरी में ले आए। आमीन। कि खुदा आज साड़ा मसला हल करना है। आमीन। हालेलुया। तुमाई के बाप, तुमाई का जो बेटा है बर्तमाई, तुमाई ने अपने बेटे को इस बीमारी से, इस लानत से छुटकारा दे दिया। आमीन। हालेलुया। और हमारी लानतों का छुटकारा सिर्फ और सिर्फ एक ही दर पर है, और वो दर यीशु मसीह का है। आमीन। वो जगह जहाँ यीशु मसीह है, उस जगह में हम जहाँ खुदा की हुजूरी में आते हैं, वहाँ हमारी तमाम कमजोरियों की खलासी है। आमीन। हमारे गुनाहों का कफारा उस जगह पर है। हमें खुदा की हुजूरी से बरकत उस जगह से मिलती है। हम इस जगह पे आना है ताकि खुदा हमें उन तमाम तरह की मारसी लानतों से छुटकारा दे। यीशु ने कहा तू क्या चाहता है कि मैं तेरे लिए करूं? जो आप अपने दिल के अंदर रखते हैं कि खुदा आपकी ज़िंदगी के अंदर करे, आपकी ज़िंदगी के अंदर करे, भाई आपकी ज़िंदगी के अंदर करे, आज आपने खुदा की हुजूरी में कहना है। आमीन। हालेलुया। फिर यीशु मसीह ने उसको छुआ और वो उसी दम देखने शुरू हो गया। आमीन। हालेलुया। हालेलुया। कई लोग मौजा पा के मौजे के लिए चर्च में आते हैं और मौजा पा के चर्च से बाहर, फिर ना संडे नजर आते नहीं, ना मंडे को, फिर वो नजर ही नहीं आते, फिर पता नहीं कड़ी दुनिया चले जाने। वो फिर उस तुमाई का बेटा जो बर्तमाई है, बाइबल स्टूडेंट के जितने स्टूडेंट बैठे हुए हैं जो बाइबल रीड करते हैं, वो ज़रूर पढ़िएगा। फिर ये जो तुमाई का बेटा बर्तमाई है, इन नसियानी खुदा दी दुरी जो आप जब 12 शिगिर्दों की हिस्ट्री पढ़ेंगे ना, तो उसमें इसका नाम लिखा है ये यीशु मसीह का शिगिर्द बन गया था और इसने यीशु मसीह को फॉलो किया, और ये यीशु मसीह के साथ शिगिर्दों के साथ मिलकर मनादी इसने करना शुरू कर दिया। आमीन। हालेलुया। और ये बड़ा आम शख्स था, इसने यीशु मसीह के साथ मिलकर उन 12 रसूलों के साथ मिलकर मनादी की, और ये 12 रसूलों के अंदर इसका नाम है। आमीन। हालेलुया। ये भागा नहीं, बल्कि ये खुदा की हजूरी में मुकम्मल तौर पर ताबेदार रहा। जहाँ आपकी बरकत है वहाँ आपका दिल लगे। आमीन। वहाँ से ही आपके खानदानों के लिए बरकतें जारी होंगी। आमीन। आप चाहते हैं कि आपकी ज़िंदगी के अंदर भी हर तरह की कमज़ोरी का, जो हर तरह की बीमारी है, उससे छुटकारा हो। आमीन। हालेलुया। आपने मेरे साथ मिलकर सिर्फ 3 बार कहना है आमीन। ज़रा सारा मुँह खोल के आमीन। अच्छा, यीशु मसीह के शिगिर्द जब चलाते थे, यहूदी कहने ने बड़ा शोर कर दें। यीशु मसीह ने कहा ये चुप हो जाएंगे तो कौन पत्थर चलाना शुरू हो जाएंगे। आमीन। आज आपकी बरकत का दिन है। मेरी बहनों मिस नहीं करना, मेरे भराओं मिस नहीं करना। आमीन। ऐ अपने दाऊद, जरा हाथ चौक के, ऐ अपने दाऊद मुझ पर रहम कर। ऐ अपने दाऊद मुझ पर रहम कर। ऐ अपने दाऊद मुझ पर रहम कर। हालेलुया। थोड़े ते रहम हो चुके। आमीन। हम जोरदार ताली बजाएंगे।